حي على الفلاح. السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ کے پیغام پر بات کریں گے جو ہمیں صبر اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کا ایک بہت ہی گہرا سبق دیتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ سورت ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب حالات آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی مشکل تھے۔ لیکن چلیں اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر کسی بھی عمل پر بھروسہ کرنا اور نتائج کا انتظار کرنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ یہ سورت اصل میں اسی انسانی کشمکش کا جواب دیتی ہے۔ تو اس کا جواب ملنا شروع ہوتا ہے سورت کے پہلے حصے سے، جو صبر کا ایک بہت گہرا پیغام دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شدید مخالفت کا سامنا کر رہے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک طرح کی تسلی بن کر آئی۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورت مخالفین کو نظر انداز کر کے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، اللہ کا ہر کام ایک طے شدہ، ایک تدریجی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے ہوتا ہے، اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس بھروسے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے، تسبیح۔ تسبیح کا مطلب صرف اللہ کی پاکی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے ہر اس چیز سے پاک سمجھنا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہی تسبیح ہے جو مشکلات میں ثابت قدمی، ہمت اور دلی اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا یہ تدریجی منصوبہ، یہ گریجول پلان آخر ہے کیا؟ سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ہمیں کائنات کی تخلیق کا ایک خاکہ دکھاتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں اللہ کے تخلیقی عمل کے 4 مراحل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک خاکہ، ایک سکیچ بناتا ہے۔ دوسرا، پھر اسے مکمل اور بہترین شکل دیتا ہے۔ تیسرا، وہ ہر چیز کی تقدیر مقرر کرتا ہے۔ اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، پھر اس تقدیر تک پہنچنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ کوئی فوری عمل نہیں، بلکہ ایک منظم اور مرحلہ وار منصوبہ ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے اس آیت میں، جس نے چارہ نکالا پھر اسے گہرا سرسبز بنا دیا۔ یہ تدریجی نشو نما کی ایک کتنی خوبصورت مثال ہے، جہاں ایک نازک سی کونپل وقت کے ساتھ ایک گھنے سرسبز پودے میں بدل جاتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہاں جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب سڑ کر کالا ہو جانے والا کوڑا کرکٹ نہیں، بلکہ تازگی اور شادابی کی وجہ سے جو گہرا سیاہی مائل سبز رنگ ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ یعنی یہ کمال اور بہتری کا ایک مرحلہ وار عمل ہے، زوال کا نہیں۔ اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا ہر کام مرحلہ وار اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اب یہی تدریجی قانون، یہی گریجول لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وعدے اور ایک یقین دہانی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ یہ وہی جو نازل ہو رہی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچے گی۔ پھر یہ کہ انہیں اس طرح سے پڑھایا جائے گا کہ وہ اسے بھولیں گے نہیں۔ یہ اصل میں اس کے تحفظ کی الہامی ضمانت تھی۔ ہاں، صرف وہی احکامات مستثنیٰ تھے جو وقتی تھے اور جنہیں آگے چل کر اللہ کی مرضی سے منسوخ ہونا تھا۔ اور پھر یہ وعدہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اور ہم آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ مشکلات ہیں نا، یہ دراصل تربیت کا ایک حصہ ہے جو بالآخر ایک ہموار اور آسان راستے کی طرف لے جائیں گی۔ اچھا، اب جب یہ الہامی پیغام آتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ سورت اسی تضاد کو واضح کرتی ہے کہ اس پیغام کے جواب میں 2 راستے بنتے ہیں، اور دونوں کے انجام بھی بالکل مختلف ہے۔ یہاں 2 گروہوں کا موازنہ بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہیں خوش نصیب لوگ، یہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، اور آخرکار کامیابی پاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہیں بدبخت، یہ نصیحت سے کتراتے ہیں، اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا کوئی ڈر نہیں رکھتے، اور ان کا انجام بڑی آگ ہے جس میں کہا گیا کہ وہ نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ یہ آیات تو جیسے کامیابی کا فارمولہ بتا رہی ہیں۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ یعنی کامیابی کی کنجی ان اعمال میں ہے۔ تو آخر میں سورت اس سوال کی جڑ تک جاتی ہے کہ بھائی آخر کچھ لوگ اس واضح پیغام کو مسترد کیوں کر دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ صرف ایک بتائی گئی ہے، اصل غلطی دنیا کی عارضی کشش کو ترجیح دینا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پیغام کچھ دلوں میں اپنی جڑ نہیں پکڑ پاتا۔
اور اس کے مقابلے میں ایک ابدی حقیقت سامنے رکھی جاتی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ یہ اس دنیا کی عارضی نوعیت اور آخرت کی ہمیشگی کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، یہ ایک قدیم اور لازوال سچائی ہے جو ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ یہی پیغام پہلے انبیاء نے بھی دیا تھا۔ یہی بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ملتی ہے، اور یہی سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بنیادی تعلیم ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے کہ اصل زندگی، حقیقی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا ہو اگر آج ہمیں جو چیلنجز، مشکلات اور تاخیر نظر آ رہی ہیں وہ دراصل آسانی کی طرف جانے والے ایک تدریجی راستے کا ہی حصہ ہوں، ایک ایسا راستہ جس پر صبر اور بھروسہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔